نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الانفال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذكروا اذ انتم قليلا مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وقال عز وجل كما ورد في سورة النحل وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ آمین یا رب العالمین۔ جو مضامین زیر بحث آ چکے ہیں، ایک تو اس کائنات کی تخلیق میں جو تدریج ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے گفتگو ہم نے کی، پھر یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام سے نوع انسانی کا جو سفر شروع ہوا اس کے ساتھ ہی نبوت و رسالت کا سفر شروع ہوا، اس میں بھی نبوت و رسالت کو اپنے نقطۂ عروج اور تکمیل تک پہنچنے میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کم سے کم 6-7 ہزار سال لگے۔ اس کا جو اشارہ ہے جو میں نے کئی مرتبہ عرض کیا ہے سورہ مدثر میں، کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر نذیرا للبشر۔ اس کے بعد اگرچہ امت مسلمہ پر تو عروج اور زوال کے 2 دور آئے۔ پہلا عروج عربوں کی زیر قیادت تھا، پھر زوال آیا۔ 1258 میں آخری خلیفہ جو ہیں بنو عباس کے، ان کو تاتاریوں نے ان کے محل سے کھینچ کر نکالا، ایک جانور کی کھال میں لپیٹا اور گھوڑوں کے صوبوں سے کچل دیا۔ اس امت میں عربوں کے قیادت کا دور ختم ہو گیا۔ اس کے بعد کچھ عرصہ بہت زوال کی کیفیت رہی، پھر دوسرا عروج آیا۔ اب یہ عروج ترکوں کے تحت تھا، ترکوں کی قیادت میں 4 عظیم مملکتیں، ایک مملکت تو نہیں بن سکی، پھر وہ خلافت راشدہ والی شان تو نہیں آئی دوبارہ، لیکن ترکان تیموری ہندوستان میں، ترکان صفوی ایران میں، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں، ترکان عثمانی یہ ایشیا مائنر سے شروع ہو کر ایشیا کوچک جو ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ کس قدر عظمت اس سے حاصل ہوئی۔ لیکن اسلام جو ہے وہ مسلسل جو ہے زوال سے دوچار رہا، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ اب اسلام میں سے میں آج اس حدیث کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں جو لرزہ طاری کر دینے والی حدیث ہے۔ یوشک ان یاتی علی الناس زمان، حضور نے فرمایا اندیشہ ہے کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آ جائے گا لا یبقی من الاسلام الا اسمہ، اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ نہیں بچے گا، ولا یبقی من القرآن الا رسمہ، قرآن میں سے بھی بس اس کی تحریر بچ جائے گی، رسم الخط بچے گا اور کچھ نہیں۔ قرآن کا نظام دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا، اسلام کا نظام دنیا میں کہیں نظر نہیں آئے گا۔ تیسری بات، مساجدہم عامرۃ وہی خراب من الہدی، ان کی مسجدیں آباد تو بہت ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور چوتھی چیز سخت ترین ہے، وعلماؤہم تحت من تحت عدیم السماء، ان کے علماء جو ہوں گے
وہ آسمان کی چھت کے نیچے کی بدترین مخلوق ہوں گے. من عندہم تخرج الفتنۃ وفیہم تعود، انہی میں سے فتنے برآمد ہوں گے اور انہی میں گھس جائیں گے. یعنی فتنہ انگیزی اور فتنہ پروری کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں رہے. بہرحال اب ظاہر بات ہے کہ پورے لفظ بلفظ اگر ہم نہ بھی کہیں تو ان کیفیات کا ایک عکس تو ہمارے ہاں موجود ہے. اب اس حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے دوبارہ اسلام کا عروج ہونا ہے. مسلمانوں کا تیسرا عروج آئے گا، 2 عروج پہلے آ چکے. اسلام کی نشت ثانیہ ہوگی، لیکن اس میں بھی تدریج ہوگی، جس کا ذکر سورہ انشقاق کی ان آیات میں ہے جن کا ذکر ہو چکا ہے 2 مرتبہ. فلا اقسم بالشفق، اب اسلام میں سے شفق کے مانند دنیا میں رہ گیا ہے اسلام کا نام اور قرآن کے رسم الخط. جیسے سورج غروب ہو جائے تو ایک سرخی سی رہ جاتی ہے اس کے افق پر. واللیل وما وسق، اور جو رات 300 برس کی بہت تاریک گزری ہے نوع انسانی پر، میں تفصیل بیان کر چکا ہوں پچھلی مرتبہ. اس میں جو کچھ اس رات کو سمیٹ لیا اپنے اندر شر، اس شر کے 2 پہلو، پورے عالم اسلام پر یورپی طاقتوں کی حکومتیں، یہاں انگریز، وہاں فرانسیسی، یہاں ولندیزی، وہاں ڈچ، وہاں اطالوی، وہاں سپینیئرز. ایک رات تو عالم اسلام پر اس اعتبار سے تھی. اور ایک رات یہ کہ دجالیت کی 3 تہیں چڑھ گئی نوع انسانی پر. سیاست میں سیکولرزم، عوامی حاکمیت جو شرک ہے، حکم تو اللہ کے لیے ہے، اور وطنی قومیت، زمین کی بنا پر تقسیم، وطن کی بنیاد. معاشی میدان میں سود، جوا، فحاشی اور منشیات، ان کے ذریعے سے کمائی. اور سود اور جوا جو ہے وہ تو گویا کہ پورے اس معاشی نظام کے اندر تانے بانے کی طرح. سماجی سطح پر شرم، حیا، عصمت و عفت کی اقدار ختم، اگرچہ اس معاملے میں ابھی عالم اسلام پر دجالیت کو اس اعتبار سے کوئی غلبہ پورا حاصل نہیں ہوا ہے، لیکن اس کے لیے جد و جہد بہت تیزی سے ہو رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ رات ختم ہونی ہے. اس کے بعد فرمایا والقمر اذا اتسق، اور چاند جب کہ وہ رفتہ رفتہ پورا ہو جاتا ہے. اب جو آئے گا اسلام، ظاہر بات ہے کہ وہ حضور کی بعثت جو تھی وہ تو خورشید کے مانند تھی، اب جو آئے گا وہ چاند کے مانند ہوگا. لیکن یہ چاند بھی رفتہ 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 والقمر اذا اتسق پورا ہوگا. اور اس کو فرما دیا آگے واضح طور پر لترکبن طبقا عن طبق، درجہ بدرجہ ہی اٹھو گے، ایک دم نہیں. وہ کام نہیں ہو سکتا کہ حضور نے 23 برس میں عظیم انقلاب برپا کر دیا، یہ حضور کا خاصہ تھا. یہ بات تو اب دوبارہ نہیں آ سکتی، لیکن ہونا ہے، لیکن درجہ بدرجہ کئی نسلوں میں ہو جائے گا. پھر پچھلی مرتبہ میں نے واضح کیا کہ اس وقت جو سول سپریم پاور آن ارتھ ہے اور اس کو جو کنٹرول کر رہے ہیں زائنسٹ، یہودی بھی اور عیسائی بھی، ان کے نقشے کیا ہیں، وہ چاہتے کیا ہیں، میں ان کو دہراؤں گا نہیں اس وقت. اور خاص طور پر افغانستان اور پاکستان کے بارے میں ان کی کیا پلاننگس ہیں، یہ تفصیل سے میں بیان کر چکا ہوں. آخری بات میری کیا تھی کہ یہ تو ان کے عزائم ہیں، یہ ان کے نقشے، ہوگا کیا یہ اللہ کے علم ہے. آج کا میرا موضوع یہ ہے، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے. ہوگا کیا؟ اب سمجھ لیجئے کہ مستقبل کے بارے میں ہمارے سامنے 2 چیزیں تو وہ ہیں جو یقینی ہیں، بالکل. قیامت آنی ہے، یقینی ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. یہ دنیا ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ ختم ہوگی. یہ پہاڑ جو ہیں بھربھراتے ہوئے ریت بن جائیں گے، یہ پوری زمین کھینچ لی جائے گی. تمام نوع انسانی جو آدم سے لے کر آخری وقت تک پیدا ہوئی ہوگی دنیا میں زندہ کی جائے گی. یہ تو ہونا ہے، قیامت ہے. قرآن مجید میں سب سے زیادہ جس چیز کا ذکر ہے وہ قیامت ہے. اس سے پہلے ایک اور یقینی بات ہے جس کا ذکر صریحاً
احادیث میں ہے، اشارتاً قرآن میں بھی ہے، لیکن اس کی بھی تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس وقت۔ اور وہ کیا ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، یہ چاند لازماً پورا ہو جائے گا، 14ویں کے چاند کے مانند ہوگا۔ والقمر اذا اتسق لترکبن طبقا عن طبق، یہ درجہ بدرجہ ترقی کرتے ہوئے تجدیدی مساعی جو ہیں اسلام کی، وہ بالآخر اس مقام تک پہنچیں گی کہ پوری دنیا میں خلافت علی منہاج النبوت کا نظام قائم ہو جائے۔ اب ہوگا کب اور کیسے، اس کے بارے میں بات کر لیں۔ یقین کے ساتھ ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن میرے خیال میں اینڈ ٹائمز کے بارے میں جو احادیث کے اندر جو پیشین گوئیاں آئی ہیں، اور دنیا میں آج کل کرسچین ورلڈ میں بھی اور جیوز کے ہاں بھی اینڈ ٹائمز، یہ یقین کے ساتھ کہا جا رہا ہے کہ اب ہم اس کرۂ ارضی پر جو حیات انسانی ہے اس کی آخری دور کو پہنچ گئے ہیں، اسی میں اس وقت سانس لے رہے ہیں۔ اسی لیے اینڈ ٹائمز، آخری زمانہ، یہ تقریباً مسلمان علماء اور دانشوروں کے مابین، عیسائیوں اور یہودیوں کے مابین متفق علیہ۔ یہ جو اینڈ ٹائمز ہیں، ان کے ضمن میں بہت سی پیشین گوئیاں ہمارے ہاں جیسا کہ میں نے کہا موجود ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس میں جو خلافت علی منہاج النبوت کا نظام آئے گا وہ پہلے کسی ایک ملک میں قائم ہوگا، بیک وقت تو پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ اگر بیک وقت پوری دنیا میں ہو سکتا تو حضور کے دست مبارک سے ہو جاتا۔ جب وہ معجزہ ہو گیا کہ 23 برس میں ہو گیا تو پوری دنیا میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن نہیں، اس کو اللہ نے رکھا ہے مستقبل کے لیے۔ ابھی یہ چیز اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اس کی مشیت ہے، اس کی اپنی پلاننگ ہے۔ وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ اب یہاں سے میری بات آ رہی ہے پاکستان کے بارے میں۔ اس پاکستان کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے اس کو یوں سمجھ لیجئے، ایک تو یہ بھی ہے کہ وطن ہے ہمارا، حب الوطن من الایمان، حضور نے بھی فرمایا ہے، وطن کی محبت بھی ایمان میں شامل ہے۔ ظاہر بات ہے اپنے اعزاء و اقارب کی محبت بھی شامل ہے ایمان میں۔ ہاں یہ محبتیں جو ہیں یہ کہیں حق اور باطل کا معیار نہ بن جائیں، حق کا معاملہ بالا تر رہے، اس کے نیچے نیچے محبت، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے اقربا سے، اپنے قبیلے سے، اپنی قوم سے، اپنے ملک سے، حب الوطن من الایمان۔ لیکن ہم وطن پرست نہیں ہیں، وطن پرستی شرک ہے۔ اس پہلو سے اس بات میں ذرا نوٹ کر لیجیے اس بات کو، صورت نہ پرستم من بت خانہ شکستم من، یہ ملک خاص طور پر وطنی قومیت کی نفی مطلق کے اوپر قائم ہوا۔ انڈین نیشنلزم، سب کہتے تھے بھائی ہندوستان میں رہنے والے ایک قوم ہے، بس ایک ملک ہونا چاہیے ان کا، بھارت کا، اس کا کانگریس کا یہی موقف تھا نا۔ اور خود ہمارے مسلمانوں میں سے بڑے مؤثر طبقات تھے جو اسی رائے کو رکھتے تھے، جمعیت علماء ہند، مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت، ابوالکلام جیسا نابغہ جینیس انسان، پنجاب میں مجلس احرار اسلام، سرحد میں خدائی خدمتگار، بڑی بڑی طاقتیں تھیں۔ لیکن یہ ہے کہ یہ ملک وجود میں آیا اللہ تعالیٰ کے خصوصی فضل و کرم سے، خصوصی فضل و کرم۔ ان کو بھی میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بدنیت تھے، نہیں، نیتیں ان کی درست تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب تک ہندو مسلمان متحد نہیں ہو جائیں گے، یکجان نہیں ہو جائیں گے، انگریز نہیں دفاع ہوگا یہاں سے، انگریز کو نکالنے کے لیے ضروری ہے۔ جبکہ دوسرا خیال یہ تھا کہ نہیں، اگر یہ ایک وحدت کی حیثیت سے آزاد ہو گیا تو یہاں مسلمانوں کا اور اسلام کا مستقبل جو ہے وہ بہت تاریک ہوگا۔ ہندو تلا ہوا تھا اپنی بھارت ورش کی پوتر زمین کو پاک کرنے کے، یہ نجس ہے، ملیچ، یہ مسلمان جو ہے ملیچ ہے، یہ ناپاک ہے۔ مسلمان کا تو ہاتھ ان کو برتن کو لگ جائے تو برتن ختم ہو گیا، بھرشٹ ہو گیا، کھانا بھرشٹ ہو گیا، ہاتھ لگ گیا۔ اب آپ لوگوں کے علم میں تو نہیں ہوگا، انگریز کے زمانے میں ریلوے اسٹیشنوں پر پانی علیحدہ ہوتا تھا، مسلمان پانی، ہندو پانی، ایک انتہا پر مسلمان پانی ہوتا تھا، دوسری طرف ہندو پانی ہوتا تھا، پانی علیحدہ تھا۔ بہرحال یہ تو علیحدہ معاملہ ہے، لیکن میری اور جو بھی صاحب ایمان اس ملک میں ہیں ان کی اصل دلچسپی پاکستان سے اس لیے ہے
کہ یہاں اسلام کی توقع تھی کہ یہاں اسلام قائم ہوگا. ہمیں محبت اس اعتبار سے ہے. یہ احیاء اسلام کا یہ گویا کہ نقطۂ آغاز بنے گا. یہاں سے نظام خلافت کا جو ہے وہ آغاز ہوگا. اس بنا پر محبت، اس بنا پر اور زیادہ محبت. ٹھیک ہے، وہ وقت محبت بھی ہے، وطن ہے، ہمارے گھر اگر ہیں تو اسی سرزمین پر ہیں، ہماری اولاد کا مستقبل ہے تو اسی سرزمین سے وابستہ ہے، اس کی نفی نہیں ہے. لیکن اصل محبت اس اعتبار سے کہ یہاں امید تھی کہ اسلام کی نشرت ثانیہ کا یہ نقطۂ آغاز بنے گا. اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا خواب جو 1930 میں انہوں نے دیکھا تھا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. پاکستان کے قیام کا خواب دیکھا تھا، اور یہ کہ پھر یہاں پر ایک ایسا نظام، خلافت راشدہ کا نظام دوبارہ قائم کیا جائے جو پوری دنیا کے لیے ایک مینارہ نور بن جائے. پہلا خواب تو پورا ہو گیا تھا 17 سال کے اندر اندر. سن 30 کا خواب سن 47 میں 1947 میں پورا ہو گیا. دوسرے خواب کی ابھی تک کوئی تعبیر نظر نہیں آ رہی، بلکہ تفصیل میں بات کر دیتا ہوں کہ مایوسی کا غلبہ ہوتا چلا جا رہا. پھر قائد اعظم کی بے شمار تقاریر، جس کو میں نے یہ بھی کہا کہ قائد اعظم نے اسلام کی قوالی گائی ہے پورے ملک کے اندر، مشرق و مغرب و شمال و جنوب میں. ہمیں ملک اس لیے چاہیے اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کی بنیاد پر ایک نظام قائم جو پوری دنیا کے لیے نمونہ بن جائے. لہذا توقع تھی. پھر خاص طور پر جس طریقے سے سفر کا آغاز ہو گیا تھا. اچھا، پھر اس کے علاوہ حضور کی احادیث موجود ہیں. جو حضرت مہدی کا ظہور ہونا ہے عرب میں ہونا ہے، اور وہ اصل میں مجدد کامل ہوں گے. یہ تجدید کامل جو تجدید ہو رہی ہے تدریجاً، یہ ان کی ذات پر مکمل ہوگی. لیکن ان کی حکومت قائم کرنے کے لیے حدیث سفر میں فرمایا گیا کہ ایک مشرقی ملک سے فوجیں آئیں گی. جہاں تک میں سمجھا ہوں اس حدیث سے وہ یہ ہے کہ عرب تو کھوکھلے ہو چکے ہوں گے. عربوں کو جیسا کہ میں بتا چکا 1258 سے، یعنی یوں سمجھیے کہ 700 برس سے زائد ہو گئے ہیں، 750 برس، کہ وہ امت مسلمہ کی اب قیادت ان کے پاس نہیں ہے. لیکن بہرحال اب دولت تو ان کے پاس بے شمار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ہم جانتے ہیں کہ وہ دولت ہی کی زیادتی کی وجہ سے اور عیاشیوں کی وجہ سے کھوکھلے ہو چکے. لہذا اگرچہ حضرت مہدی کا ظہور ہوگا عرب میں، لیکن ان کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے فوجیں کسی مشرقی ملک سے آئیں گی. اور پاکستان مشرق میں ہے. ویسے صرف پاکستان نہیں، افغانستان بھی مشرق میں ہے. پھر بھارت پورا کا پورا مشرق میں ہے. حدیث کے الفاظ یہ ہیں: یخرج ناس من المشرق یعطئون للمہدی یعنی سلطان. علامہ اقبال کا جو ایک ترانہ تھا، ترانہ ہندی یا ہندوستانی بچوں کا ترانہ، اس میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. اور یہ کب کہا انہوں نے؟ ابھی پاکستان کا تو کوئی وجود نہیں تھا. یہ کوئی حدیث ہے، اگرچہ مجھے اس کا متن ابھی تک مل نہیں سکا. لیکن امریکہ میں ایک مرتبہ کچھ عرب طلباء تھے دینی مزاج رکھنے والے، ان سے جب بات، ان کا ہے حدیث ہے، ہم بھی آپ کو حوالہ تو نہیں دے سکتے، حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے ہند کی طرف سے ٹھنڈی ہوا آتی ہے. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے. پھر امت کی 400 سالہ تاریخ میں نے بہت مرتبہ چیزیں گنوائی ہیں. مجددین کا سلسلہ 1000 برس تک عالم عرب میں رہا، پھر آ گیا ہندوستان میں. آخر کوئی سبب ہے. خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھی، کہیں کوئی احتجاجی تحریک نہیں اٹھی، کسی کے کان پر جوں تک نہیں ریگی سوائے ہندوستان کے. اور وہاں پر عظیم تحریک اٹھی، تحریک خلافت، اتنی عظیم کہ گاندھی کو شریک ہونا پڑا اس میں. آپ اندازہ کیجئے کہاں گاندھی، خلافت سے کیا سروکار اس میں. لیکن اسے اندازہ تھا کہ اگر اس تحریک کا میں نے ساتھ نہ دیا تو پھر مسلمانوں سے کوئی تعاون مجھے نہیں مل سکے. پھر تمام دنیا میں تحریکیں اٹھی آزادی کی، لیکن وہ لوکل نیشنلزم پر مبنی تھی. ملے نیشنلزم انڈونیشیا وغیرہ کے علاقے میں، ملائن قوم پرستی.
ٹرک نیشنلزم مصطفیٰ کمال کا، جس نے کہ ترکی کو بہرحال بچا لیا. سلطنت عثمانیہ تو ختم ہو گئی لیکن ترکی بچ گیا. اور یورپ کے سینے پر مونگ دلنے والا شہر قسطنطنیہ اب بھی موجود ہے، وہ یورپ کے سائے پر ہے. ظاہر بات ہے کہ اس کا حصہ ہے، اور وہ ناسور ہے ان کے سینے میں، عیسائیوں کے سینے میں ناسور ہے. اور آتا ہے یہ جو آخری زمانے میں ملاحم جو ہوں گے، قسطنطنیہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جائے گا. جب یہ گریٹر اسرائیل قائم ہوگا تو اس کے نتیجے میں بہت سے عرب ممالک ختم ہو جائے گا. نقشہ بن رہا ہے، اب تو دنیا میں آ رہے ہیں نقشے. ان کے جو ہے مڈل ایسٹ کا بھی نیا نقشہ بنائیں گے. پاکستان کا نیا نقشہ تو ابھی حال ہی میں اخبارات میں آیا، نوائے وقت میں اور نیشن میں، اور یہ سن 6 سے بنا ہوا، آج کا نہیں ہے. یہاں کے اخبارات میں آج آیا ہے، میرے پاس تو سن 6 کا موجود ہے. بہرحال یہاں پاکستان کی تحریک چلی اسلام کے نام پر، اور کہیں نہیں. صدر ناصر نے بھی انگریز کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں، تو عرب نیشنلزم پر، اسلام پر نہیں. باس پارٹی عرب نیشنلزم، وہ عراق تھا یا شام تھا، باس پارٹی کی حکومتیں رہی ہیں. عرب نیشنلزم، ٹرک نیشنلزم، ملے نیشنلزم، یہ صرف ایک تحریک تھی، تحریک پاکستان، جو اسلام کے نام پر. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اب میں تھوڑی سی آپ کو تاریخ بتا دوں. سن 49 سے لے کر اور سن 57 تک تقریباً یقین کی کیفیت تھی کہ یہاں اسلام آیا کہ آیا، اس لیے کہ قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. اس دور میں سیکولرزم کے خلاف بغاوت، حاکمیت اللہ کی ہے، انسانی حاکمیت کی نفی مطلق، کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. پھر جب یہ کہا گیا کس کا اسلام، شیعہ کا، سنی کا، تو تمام مکاتب فقہ جو ہے ان کے ٹاپ کی قیادت نے 22 نکات دے دیے، یہ ہمارے متفق علیہ ہے، بناؤ دستور اس پر. بہت اچھا سٹارٹ تھا، تو بہت امید تھی. میں بھی ایک ادنا کارکن تھا جماعت اسلامی کا، تو خاص طور پر تحریک اسلامی، جو جماعت اسلامی کا ماحول تھا، وہاں تو ایسے محسوس ہوتا تھا گویا کہ بس انقلاب آیا کہ آیا، اب اسلام یہاں آئے گا، تقریباً یقین کے درجے. چنانچہ نعیم صدیقی مرحوم جو شاعر تھے، تحریک اسلامی کے شاعر تھے، اور مولانا مودودی کے وہ اولین ساتھی تھے پنجاب میں. آپ مولانا مودودی تو حیدرآباد دکن میں تھے، وہاں علامہ اقبال نے دعوت دے کر پنجاب میں بلایا تھا نا، کہ آپ جو ہے اس دکن کی سنگلاخ زمین کو چھوڑے، یہاں ہے سرسبز شاداب زمین، اسلام کے لیے یہ زمین سرخیز، یہ سرخیز. تو بہرحال اس وقت وہ نعیم صدیقی صاحب ان سے منسلک ہوئے، جب کبھی جماعت قائم بھی نہیں ہوئی تھی. جو 1938 کی بات ہے، جماعت تو قائم ہوئی 1941 کے اندر. اور ان کا یہ شعر تھا، اب پڑھا کرتے تھے اس کو: بول شہر نظام اسلامی، کیا تیرے سقف و بام کہتے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی آج تجھ کو سلام کہتے ہیں. گویا کہ نظام اسلامی کے شہر کے دروازے پر ہم کھڑے تھے، دستک دے رہے تھے. بول شہر نظام اسلامی، کیا تیرے سقف و بام کہتے ہیں، تیرے در پر کھڑے تیرے والی آج تجھ کو سلام کہتے ہیں. لیکن سن 58 میں ایک دم ایسا پلٹا ہے معاملہ. 56 میں دستور اسلامی بن گیا، اور اب انتخابات ہونے والے تھے. یہ جو شیطانی عنصر ہے دنیا کا، ابلیس لعین، اور اس کے بعد یہودی، اس کے اعلی کار، اور اس کا سب سے بڑا اعلی کار امریکہ، یہ رکھیے ذہن میں. اوپر عزازیل. ہاں کیا ہوا؟ ایوب خان کو بلایا گیا، اس کی پیٹھ تھپکی، اس نے آ کر دستوریہ بھی لپیٹ دی، دستور بھی ختم کر دیا، مارشل لا نافذ کر دیا. اس کے بعد جو تاریک رات پاکستان پر آئی، بڑی مایوسیاں، کچھ بڑی مشکل سے کچھ امید ہوتی تھی، لیکن معلوم ہوتا تھا کہ سارے خواب پریشان ہو رہے ہیں. پھر آئلی قوانین آئے، سب نے کہا کہ یہ خیر اسلامی نافذ ہو رہے ہیں. بھارت میں مسلمانوں نے آئلی قوانین مسلمانوں کے جو اپنے ان میں دخل دینے کی اجازت نہیں دی. آئلی قوانین کو انگریز نے نہیں چھیڑا تھا، اور ایوب خان نے چھیڑا اور بنائے رہے قائم.
اس وقت کے حالات ہمارے ایسے تھے، انہی نعیم صدیقی صاحب کا شعر سنا رہا ہوں، اے آندھیو سنبھل کے چلو اس دیار میں، امید کے چراغ جلائے ہوئے ہیں ہم، یہاں تو ہماری امید کے دیا جل رہے ہیں، آندھیو ذرا سنبھل کے چلو، یہ چراغ بجھ نہ جائے۔ بلکہ ایک نہایت تلخ شعر کہا تھا کوثر نیازی صاحب، بعد میں تو جو بھی ان کی کا معاملہ رہا میں اس کو زیر بحث نہیں لانا چاہتا، اس وقت وہ بھی جماعت اسلامی میں تھے، وہ بڑے تیز کارکن تھے، انہوں نے تو اس قدر تلخ شعر کہا تھا کہ اسلام کو اگر تیری فضا راس نہ آئے، اے میرے وطن تجھ کو کوئی آگ لگائے۔ وہ جو بات میں نے کہی تھی کہ ہمیں پاکستان سے اصل محبت اس لیے، ہاں وطن ہونے کی حیثیت سے بھی ہے، فطری محبت ہے، اصل جو ہے ہماری نگاہ میں قدر و قیمت وہ تو یہ ہے کہ اسلام کی نشر ثانیہ کے گہوارہ بنے گا۔ البتہ اس کے بعد سن 58 سے لے کر سن 85 تک کے معاملات تو یہی رہے، بہت مایوسی، بڑھتی ہوئی مایوسی۔ وہ مایوسی اسی اعتبار سے تھی کہ اسلام کے آنے کی امید جو ہے وہ دم توڑ رہی ہے، اگرچہ اس وقت تک پاکستان کے وجود کے بارے میں کوئی مایوسی شروع نہیں ہوئی تھی، یہ ملک رہے گا ہی نہیں۔ سن 85 میں مجھے ایک خیال آیا، اور وہ خیال کیا تھا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا یہ واقعہ ہمارے سامنے ہے، قرآن مجید میں ہے، سورہ مائدہ میں۔ وہ جب آزاد ہوئے فرعونیوں کی غلامی سے اور مصر سے نکل کر آ گئے، اب انہیں حکم ہوا جنگ کا، جیسے حضور اور صحابہ مکے سے مدینے آئے تو پھر جنگ کا دور شروع ہوا۔ اب جو انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو پوری قوم نے کوڑا جواب دے دیا، کوئی نہیں نکلا، 2 آدمی نکلے 6 لاکھ میں سے۔ اس کی سزا اللہ نے یہ دی، فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ، اگر یہ بزدلی نہ دکھاتے تو ابھی ہم انہیں فلسطین کے اندر حکومت عطا کر دیتے، ارض مقدس۔ اب ان کی بزدلی کی وجہ سے وہ ارض مقدس ان پر 40 برس تک حرام رہے گی، اسی صحرا میں بھٹکتے پھریں گے۔ یہ 40 برس جو ہیں اس میں کیا ہوا، جو نسل ہے بدل گئی، وہ نسل جو غلامی کا داغ اٹھائے ہوئی تھی مصر کی وہ ختم ہو گئی، مر گئے سب۔ 40 برس کا عرصہ ہے، حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی ہو گیا، اب ایک نئی نسل پیدا ہوئی جو صحرا میں پیدا ہوئی تھی، سختیاں جس نے جھیلی تھی صحرا کی۔ اور اقبال کہتا ہے کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ آج بھی سوات سے جو بھی تحریک چل رہی ہے نفاذ شریعت کی، وہ مرد کوہستانی ہی ہے نا۔ اس سے پہلے جو مولانا صوفی محمد کھڑے تھے وہ بھی کوہستانی ہے نا۔ بہرحال خود صحرا ہی سے تو اسلام شروع ہوا تھا نا۔ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ تو مجھے امید ہوئی تھی کہ جس طرح 40 برس کے بعد وہاں انقلاب آ گیا تھا کہ نئی نسل جو پیدا ہوئی اس نے پھر جنگ کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو خلیفہ ہوئے یوشع ابن نون علیہ السلام نبی تھے، ان کی سرکردگی میں انہوں نے جنگ کی، اور پھر ان کے نتیجے میں فلسطین میں ان کی حکومت قائم ہو گئی۔ تو مجھے خیال ہوا ہمیں بھی 40 برس ہو گئے ہیں آزاد ہوئے اور ہم بھٹک رہے ہیں، یہ صحرائی میں بھٹک رہے ہیں، ہمارا اسلام کی طرف کوئی پیش قدمی کا معاملہ فیصلہ کن نہیں ہو رہا، بلکہ مایوسی ہو۔ لیکن کیا ہے، جب کہ اب نئی نسل اٹھ کر آ گئی ہے تو شاید کہ حالات ہمارے بھی بدل جائیں جیسے کہ بنی اسرائیل کی بدل گئے تھے۔ معلوم ہوا کہ نہیں، کوئی امید نہیں ہوئی، اس نئی نسل سے بھی کوئی توقع نہیں ہوئی۔ اس نئی نسل میں بھی مغرب، ہاں ٹھیک ہے، بہت سی تعداد کے اندر مذہبی لوگ بھی ان میں سے ہیں اب نئی نسل میں سے، لیکن ان کا تصور بھی مذہب کا ہے، دین کا انقلابی تصور موجود نہیں، دین کو قائم کرنے کی جدوجہد وہ سامنے نہیں۔ بہرحال اس کے دوران میں بھی یہی ہوتا رہا کہ کچھ بین الخوف والرجا جو آتا ہے حدیث میں، کہ خوف اور رجا کے درمیان ایک بندہ مومن کا مقام رہتا ہے، اللہ کے محاسبے کا خوف بھی رہے اور اللہ کی مغفرت کی امید بھی رہے، یہ دونوں چیزیں بیک وقت رہنی چاہیے، بیلنسڈ۔
تو ایک خوف و رجا کی کیفیت جو ہے مسلسل چلتی رہی. لیکن 2004 میں یہ نوٹ کر لیجئے، ذاتی اپنی بات بتا رہا ہوں، 29 فروری 2004، آج سے 4.5 سال پہلے، میری مایوسی کی اس انتہا کو میں پہنچ گیا تھا کہ اب پاکستان کا خاتمہ ہونے والا ہے. یہ 2004 کی بات، بہت مایوسی تھی. تو بات میرے ذہن میں ہوتا ہے، میں کہتا ہوں اس کو یہ کہ کوئی مصلحت، کوئی کیا لوگ کہیں گے، کیا اس کا رد عمل ہوگا، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن یہ کہ واقعتاً میری کیفیت وہ تھی جو شکیل بدایونی کے ایک مصرے میں ہے کہ اڑتے اڑتے دور افق پر آس کا پنچھی ڈوب گیا. پاکستان میں اسلام تو کیا آئے گا، پاکستان نہیں رہے گا. کیوں نہیں رہے گا؟ سب سے پہلے اپنے وجود کی نفی کر چکا ہے. جس کے لیے یہ قائم کیا گیا تھا وہ اس نے نہیں کیا. آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ کی حیثیت سے آیا تھا. یہ کوئی نسلی ریاست نہیں تھی، یہ کوئی لسانی ریاست نہیں تھی، یہ کوئی وطنی ریاست نہیں تھی. وطنیت کی تو نفی کر کے ہم نے ملک بنایا تھا. آئیڈیالوجی اسلام، وہ کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں. مذہب اسلام ہے، مذہب اسلام تو ہندوستان میں بھی ہے. پھر کاہے کو لاکھوں جانیں دے کر یہ تقسیم کروائی گئی؟ کاہے کے لیے؟ مسجدیں تو وہاں بھی ہیں، مسجدیں تو امریکہ میں بن رہی. لیکن وہ اسلام کا نظام، وہ عدل اجتماعی کا نظام، اصول حریت و اخوت و مساوات کا وہ کام ہے. اس مایوسی میں کچھ تھوڑی سی کمی آئی پچھلے سال کے 9 مارچ کے بعد کے حالات و واقعات سے، جب جسٹس افتخار محمد چودھری کھڑے ہو گئے ڈٹ کر. آمریت کے خلاف ایک شخص نے ہمت دکھائی جو ہماری پوری عدلیہ کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں. پھر اس کے بعد جو وہ خلا کی تحریک چلی، میں حیران ہوا. اس کے کوئی سیاسی پس منظر نہیں ہے، کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے. پھر یہ ہمارے ہاں کے عام جن کو ہم کہتے ہیں اسٹریٹ ارچنز نہیں ہے، یہ کوئی وہ گامے ماجھے نہیں ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ، مڈل کلاس، اور جتنی سختیاں انہوں نے جھیلی تو معلوم ہوا کہ جان تو کچھ ہے. میں صاف عرض کر رہا ہوں، مجھے محسوس ہوا کہ شاید ہم سے کوتاہی ہوئی ہے کہ ہم نے اس ملک کے پڑھے لکھے طبقے تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کا شاید حق ادا نہیں کیا. آدمی کو دیکھنا چاہیے، اپنا معاملہ بھی دیکھنا چاہیے. اس کے بعد جب وہ انتخابات ہوئے، اس کے اندر بھی محسوس ہوا کہ بڑا شدید خطرہ تھا کہ اس میں ظاہر بات ہے ریگنگ ہوگی. یہ تو پاکستان کے انتخابات کا مستقل معاملہ ہے، اور تحریک چلے گی جیسے 1977 میں تحریک چلی تھی بھٹو کے خلاف. وہ انتخابات میں ریگنگ کی وجہ سے تھی نا. اور یہاں تو تحریک پہلے سے موجود تھی، وکلاء کی تحریک تو موجود تھی. اس میں تو صرف جو ہے اور تیل ہی ڈالنا تھا نا. لیکن یہ کہ اور اس کے بعد اندیشہ کیا تھا، اگر بدامنی یہاں پیدا ہو گئی تو ادھر سے نیٹو فورسز داخل ہو جائیں گی، ادھر سے بھارتی فورس، اور دونوں کو یہ اخباری باتیں ہیں، یہ کوئی ادھر ادھر کی چنڈو خانے کی باتیں نہیں ہیں. اخبار میں اطلاع آئی تھی کہ بھارتی فوجوں کو الرٹ کر دیا گیا ہے کہ تیار رہو کہ کسی پڑوسی ملک میں امن کے قیام کے لیے ہمیں داخل ہونا پڑ جائے. جیسے کہ وہ سن 71 میں اپنے قول کے مطابق جیسے وہ مشرقی پاکستان میں داخل ہوئے تھے اور پاکستان کو دو نخت کر دیا تھا. ادھر سے نیٹو فورسز تیار تھے. ان دو چیزوں سے یہ کچھ امید، کچھ بدی ہے. شاید اللہ تعالی ہمیں ابھی مہلت دے دے، شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابھی متاع الی حین، کوئی ایک وقت معین تک کے لیے اللہ مہلت دے دے، تو اس کے ذریعے سے یہ ہے کہ یہاں پر کوئی معاملہ جو ہے خیر کی طرف آگے بڑھ جائے اور بھولا ہوا سبق یاد آ جائے. کبھی بھولا ہوا بولی ہوئی منزل بھی یاد آتی ہے راہی کو. اللہ تعالیٰ سے توقع رکھی جائے. اس وقت جو صورتحال ہے، فیکٹس آن دی گراؤنڈز کو دیکھیے تو انتہائی مایوسی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ میں نے بارہا کہا ہے، ہم پر اللہ کا ایک عذاب مسلط ہے منافقت کا. اور وہ کیوں ہے؟ سورہ توبہ میں فرمایا گیا ہے کہ منافقین مدینہ میں ایک خاص قسم ایسے لوگوں کی ہے
جنہوں نے اللہ سے وعدہ کیا اے اللہ ہمیں تو دولت دے دے، ہمیں غنی کر دے، ہم تیری راہ میں صدقہ کریں گے، خیرات کریں گے، نیک ہو جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، جب اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نواز دیا، بخلوا بہ، اب بخل سے کام لیا، اب تجوریوں کو تالے لگائے، وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور پیٹھ موڑ لی اور بھول گئے ہم نے وعدہ کیا کیا تھا اللہ سے۔ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، تو سزا کے طور پر ہم نے ان کے دلوں میں نفاق کا روگ پیدا کر دیا۔ آج دنیا کی بڑی تلخ بات کہہ رہا ہوں، منافق ترین قوم مسلمانان پاکستان بحیثیت قوم، افراد بہت عمدہ بھی ہیں، بہت اعلیٰ بھی ہیں، بہت صالح بھی ہیں، خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں، وہ کرتے ہیں اشک سحر گاہی سے جو ظالم وضو، یہ ابلیس نے کہا علامہ اقبال کے بقول۔ لیکن مجموعی طور پر ایک نفاق کیا ہے؟ نفاق باہمی۔ اب ایک قوم نہیں رہے ہم، قومیتیں ہیں، پختون نیشنلزم، بلوچ نیشنلزم، سندھی نیشنلزم، اردو نیشنلزم، جو ایم کیو ایم کا نیشنلزم ہے، اردو نیشنلزم لسانی ہے، سرائکی نیشنلزم، اور نیشنلزم ایک قوم ہوتے تو کبھی کا کالا باغ ڈیم بن چکا ہوتا، یہ قوم تو ہے نہیں۔ پھر نمبر 2، نفاق عملی۔ حضور نے فرمایا کہ 3 علامتیں ہیں منافق کی، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، اور اگر اسے امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ یہ تینوں چیزیں آپ دیکھ لیجئے، ہمارے ہاں جو جتنا بڑا ہے اللہ معاف کرے، اتنا ہی بڑا جھوٹا، اتنا ہی بڑا وعدہ خلاف، اتنا ہی بڑا غبن کرنے والا۔ اب تو بلینز کے غبن ہوتے ہیں، بلینز کے غبن۔ اس ملک کو لوٹ لیا گیا ہے، اس کا خون چوس کر کہاں جا کر جمع کر دیا گیا ہے۔ امریکہ میں کتنے کہتے ہیں کہ بلینز جو ہیں وہ وہاں جمع ہیں، اس پاکستان کی دولت کی۔ کس نے کیا یہ؟ کیا کوئی ہمارے دشمنوں نے آ کر کیا ہے؟ اسی قوم نے کیا ہے۔ تو بحیثیت مجموعی ہمارے اخلاق کا دیوارہ نکل چکا ہے، اور اس کا سب سے بڑا مظہر اس وقت کیا ہے؟ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر وہ شخص جو کہتے ہیں وعدے کی کیا بات ہوتی ہے، یہ کوئی قرآن اور حدیث ہوتے؟ کہہ رہا ہے وعدہ خلافی کرنا اور ہے، اور یہ بات کہنا، یہ تو اس کے کیا، اور کون ہے وہ شخص؟ اور ظاہر بات ہے حدیث حضور کی یہ ہے، وہ اس ایک شخص کو نہ سمجھیے، یہ ہماری قوم کا وصف ہے۔ اس وقت حضور نے فرمایا اعمالکم اموالکم، تمہارے اپنے عمل تم پر حاکم ہو جاتے ہیں۔ کما تکونون کذالک یؤمر علیکم، جیسے خود تم ہوگے ویسے ہی تم پر عمرا آ جائیں گے، حاکم آ جائیں گے۔ اٹس اے ریفلیکشن، یہ قوم کی حالت کی ریفلیکشن ہے۔ سیاسی اعتبار سے ہمارا دوسرا بڑا شخص نواز شریف، اور اس نے جھوٹ کی انتہا کی۔ کتنی مرتبہ کہا میرا کوئی معاہدہ نہیں تھا، کوئی معاہدہ نہیں تھا، کوئی معاہدہ نہیں تھا، اور پھر وہ معاہدہ نکل آیا، اخبارات میں بھی چھاپ دیا گیا، اور وہ دوسری بڑی شخصیت ہے۔ تو یہ ہے در حقیقت ہمارا اس وقت۔ پھر مالی اعتبار سے دیوالہ تقریباً نکل چکا ہے۔ یہ آئی ایم ایف سے اگر آپ نے کچھ لے کر اپنا جو آکسیجن کی نلکی لگائی ہے، اور وہ کیا آپ سے اب ڈیمانڈ کریں گے اس کو سوچئے گا، اور اس کے شکنجے میں کس جانے والا آئی ایم ایف کے شکنجے میں جو ملک آیا ہے وہ اس تباہ ہو کر اس کی معیشت رہ گئی۔ یہ تاریخ ہے۔ جو کچھ انڈونیشیا کے ساتھ ہوا تھا، ملائیشیا کچھ بچ گیا تھا تھوڑا سا، لیکن یہ کہ یہ جو ایشیائی ٹائیگرز تھے جو ختم ہوئے تھے، کیوں ہوئے تھے؟ آئی ایم ایف کی وجہ سے۔ تو ہم نے بھی ایک وقت آیا تھا کہ بڑا ہم نے کہا تھا خوشی کے ساتھ، ہم نے اپنا جو ہے وہ آئی ایف سے اپنی آزادی حاصل کر لی، اب دوبارہ ہم پہنچ گئے وہاں بھیک مانگنے کے لیے۔ فرینڈز آف پاکستان بڑے جو ہیں اس کے پیمپرنگ بھی کی گئی ہے، پوری دنیا میں ایک پیسہ بھی کوئی دینے کو تیار نہیں ہوا۔ سب نے ہمیں ہانک کر جاؤ آئیے میں کی طرف جاؤ۔ بہرحال یہ حالات ایسے ہیں کہ جس میں صورتحال بہت ہی مخدوش ہے۔ یہ ہے گراؤنڈز پر جو کچھ معاملہ ہے۔ اس کے لیے میں نے جو آج آیت آپ کو سنائی ہے، سورہ نحل کی آیت ہے، یہ 112 نمبر، بلکہ اس سے پہلے سورہ انفال کی آیت بھی
پاکستان کا جینیسس وجود میں آنا اس آیت کی روشنی میں سمجھیے۔ ہندوستان میں ہم اقلیت میں تھے، ڈر رہے تھے، اس وقت بھی ہندو نے ہمیں دبایا ہوا تھا معاشی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، اور خطرہ یہ تھا کہ اگر یہ وحدت کی حیثیت سے یہ ملک آزاد ہو گیا تب تو ہمیں ختم ہی کر دیں گے۔ دیکھیے اس کا نقشہ، وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلًا، یاد کرو جب تم اقلیت میں تھے، مستضعفون، جبکہ دشمنوں نے تمہیں دبایا ہوا تھا، تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں اندیشہ تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر لے جائیں گے۔ یہ ہے پورا پس منظر تحریک پاکستان کا۔ لیکن فآواکم، اللہ نے تمہیں پناہ دی، وأیدکم بنصرہ، اور تمہاری مدد کی، تمہاری تائید کی اپنی نصرت سے، معجزے کے طور پر پاکستان عطا کیا۔ اور میں نے ثابت کیا اپنے اس کتاب میں استحکام پاکستان میں کہ یہ معجزہ تھا، کسی حساب سے بھی، کسی حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں۔ برزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون، اور ہم نے طیبات پاکیزہ چیزوں سے تمہیں روزی عطا کی تاکہ تم شکر کرو۔ یہ تو ہے پاکستان کا آغاز، اور اب کی حالت کیا ہے؟ اس لیے قرآن مجید میں ذکر موجود ہے، ایک حدیث میں موجود ہے، فیہ خبر ما قبلکم ونبأ ما بعدکم، اس قرآن میں تم سے پہلے کے لوگوں کی خبریں بھی ہیں، تمہارے بعد آنے والوں کے حالات بھی ہیں۔ یہ قرآن مجید معجزہ ہے اللہ کا۔ آج کی حالت کا نقشہ کیا ہے؟ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تعالیٰ نے ایک آبادی کی مثال بیان کی ہے، کانت آمنۃ مطمئنۃ، وہ امن میں بھی تھی، مطمئن بھی تھی، یاتیہا رزقہا من کل رغدا من کل مکان، اس کا رزق جو ہے ہر طرف سے اسے پہنچ رہا تھا، فکفرت بانعم اللہ، اس بستی نے اللہ کی نعمتوں کا کفران کیا۔ وہ تو تھا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرو، ہم نے تمہیں آزادی دی، ملک دیا، اس کا شکرانہ ادا کرو کہ وہاں پر ہمارا دین قائم کرو۔ ہم نے کیا کیا؟ اگر ہم شکر کرتے، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اور دوں گا، اور نعمتیں ہوں گی۔ جیسے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِم مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اگر اہل کتاب نے انجیل اور تورات کو قائم کیا ہوتا تو ہماری نعمتیں ان پر اوپر سے بھی برستی ہیں، وہ زمین کے اندر سے بھی نکلتی۔ لیکن جب ہم نے ناشکری کی، اللہ کے دین سے ہم نے غداری کی، بغاوت کی، وعدہ خلافی کی، فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ نے انہیں دو لباس پہنا دیے، ایک بھوک کا لباس، ایک خوف کا لباس۔ آج خوف کا عالم کیا ہے؟ کتنے کالم جو آپ پڑھتے ہیں جس کے اندر نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ پاکستان کا مستقبل بہت مخدوش ہے۔ میں پہلے بیان کر چکا، پوری دنیا میں جو کچھ پلان ہو رہے ہیں، جو وہ چاہتے ہیں، اس میں تو وہ کہتے ہیں کہ 2020 میں تو پاکستان کے نام سے کوئی ملک کی دنیا میں نہیں ہوگا۔ یہ ساری باتیں آ رہی ہیں، اس کے حصے بکھرے کرنے کے نقشے بن چکے، سن 6 کا میں آپ کو بتا چکا ہوں، نقشہ آ چکا ہے، پاکستان کے ٹکڑے کر دیے جائیں گے، اور صورتحال بہت مخدوش۔ یہ حالات ہمارے کیوں ہو گئے؟ ہم نے اللہ سے وعدہ خلافی کی ہے، اور اس میں اگر کوئی امکان ہے تبدیلی کا تو وہ کس طرح ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم میں سے ہر شخص کو یہ توفیق دے کہ کمر کس لے اور طے کر لے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اور مرنا جو ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے۔ آمین یا رب العالمین۔